میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ سفر فرما رہے تھے، حضور سفر کر رہے ہیں اور حضور کے ساتھ صحابہ بھی ہیں۔ ایک مقام سے گزرے، صحرا میں ایک گھر بنا ہوا نظر آیا۔ بادی نشین یہ خاتون تھی اور صحرا میں اس نے گھر بنا رکھا تھا۔ آتے جاتے لوگوں کی یہ خدمت داری اور مہمان نوازی کرتی تھی۔ جب آقا کے غلاموں نے دیکھا نا بادی نشین خاتون کا گھر بھی ہے اور یہ مہمان نواز خاتون بھی ہے، تو حضور سے نا بھوک کی شکایت کی، آقا بھوک لگی ہوئی ہے۔ حضور کی نظر جب گھر پہ پڑی اور گھر میں بندی ہوئی ایک بکری پہ پڑی، آقا نے کہا یہ مہمان نواز خاتون ہے، بادی نشین خاتون ہے، جاؤ جا کے اس سے کہو کہ اگر اجازت دے تو ہم اس بکری کا دودھ دھو لیتے ہیں اور پی لیتے ہیں، گزارا ہو جائے گا۔ صحابی کے مائی کے دروازے پہ دستک دی، مائی اگر اجازت دے تو ہم اس بکری کا دودھ دھو لیں۔ اس نے کہا میں مہمان نواز خاتون ہوں، صحرا میں میرا گھر ہے، آتے جاتے لوگ میرے گھر پہ پڑاؤ کرتے ہیں، اتفاق سے آج میرے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ پلٹ کے حضور آئے تو اس کے گھر میں ہے ہی کچھ نہیں۔ حضور مسکرائے، اس نے کہا اگر اجازت دے تو ہم بکری کا دودھ دھو لیتے ہیں۔ صحابی کے اگر مائی اجازت دے تو ہم بکری کا دودھ دھو لیتے ہیں۔ مائی مسکرائی، اس نے کہا میرے صاحب یہ تو چلنے کی بھی قابل نہیں، چلنے کے قابل بھی نہیں، اگر چل سکتی ریوڑ کے ساتھ گئی ہوتی، یہ تو بیمار بکری ہے، چل نہیں سکتی تمہیں دودھ کیا دے گی؟ صحابی پھر حضور کی بارگاہ میں، آقا وہ تو بیمار بکری ہے۔ میرے محبوب کھلا کے مسکرا کے کہا مائی سے کہو اجازت دینا تیرا کام ہے، پھر اس بکری سے دودھ لینا میرا کام ہے۔ جب یہ جملے بولے صحابی پھر مائی کے دروازے پر، مائی میرے محبوب کہتے ہیں اجازت دینا تیرا کام ہے، دودھ لینا میرا کام ہے۔ مائی بھی کھلا کے مسکرائی، اس نے کہا میری اجازت ہی اجازت ہے، پر بکری کے تھنوں میں دودھ ہی نہیں ہے، کیا تمہیں دودھ دے گی؟ لیکن اس نے اجازت دے دی۔ تیرے اور میرے رسول آئے نا اس بکری کے پاس، سن خدا نے کتنا حسین محبوب عطا کی ہے۔ حضور آئے نا جب اس بکری کے پاس، آقا نے اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، بکری نے جسم میں جھرجھری لی اور اس کی کھیری میں دودھ اتر آیا، تھنوں میں دودھ نظر آنے لگا۔ حضور نے پیغام بھیجا کہ دودھ دھونا ہے، برتن بھیجو۔ بکری کا دودھ کتنا ہوتا ہے؟ مائی نے چھوٹا برتن بھیجا۔ تاریخ گواہ ہے، سیرت گواہ ہے، خدا کی عزت کی قسم، مائی کے گھر کے سارے برتن بھر چکے تھے، بکری کے تھنوں میں ابھی بھی دودھ باقی تھا۔ مائی بھی خود حیران، صحابہ نے پیا، برتن بھر گئے، صحابہ پی چکے، حضور نے پیا، دعائیں دی، آگے چل پڑے۔ آقا کو جب مائی نے دیکھا نا محبوب کے حسن میں اتنی غرق ہوئی نا، میرے محبوب کا نام نہیں پوچھ سکی، چل پڑے حضور آگے، دعائیں دے کے آگے چل پڑے۔ شام کے وقت نا اس کا ایک بچہ تھا، 6 سال کی عمر تھی، اس کا نام حضرت معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ان کی ماں تھی ام معبد کے نام سے مشہور ہے۔ جب معبد کا والد شام کو گھر آیا نا بکریوں کا ریوڑ لے کر، تو اس نے دیکھا آج میرے گھر میں عجیب طرح کے انوار و تجلیات ہیں۔ پیر نصیر الدین نصیر نور اللہ مرقدہ، آپ کے لہجے میں بات کروں نا تو آپ کہتے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اس نے دیکھا میرے گھر میں انوار و تجلیات کا نزول، عجیب میرے گھر کی کیفیت، روحانیت۔ اس نے کہا میرے گھر میں کون آیا تھا؟ جب یہ جملے بولے نا اس وقت مائی کو یاد آیا میں نے تو نام پوچھا ہی نہیں۔ اس نے کہا آج میرے گھر میں مبارک آیا تھا۔ مبارک کہتے ہیں کہ جس کے آنے سے برکتیں آئیں۔ اس نے کہا آج میرے گھر میں مبارک آیا تھا۔ کون مبارک؟ اب مائی میرے آقا کا حسن ذکر کرنے لگی۔ اس نے کہا میں کیسے بتاؤں کون مبارک؟ ما احسنہ بعیداً واجملہ قریباً۔ کہا کہ میں تجھے کیا بتاؤں، وہ دور جاتا تھا تب بھی سونا لگتا تھا، نیڑے آتا تھا تو اور ہی سونا لگتا تھا۔ اے ہجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چلے شرم آوے، ادھی راتی دن چڑھے آوے جیو رخ تو نقاب ہٹاوے، تے بجلی ڈردی چمک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، جیو جاوے سیر چمن دی تا سارا گلشن سیس نواوے، پھر جیو رکھے ہاتھ پھلاں وچ رل پھلاں نال جاوے، نا جیو رکھے ہاتھ پھلاں وچ تے ود پھلاں تو جاوے، کی اجاز نظر وچ تیری آقا جیڑا آوے او وک جاوے، خلق تیرے نے محلی دنیا تے کوئی ورلائی جان چھوڑاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اتے دھرتی لف لف جاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، علم رب نے اتنا دیتا عقلہ وچ نہ آوے، اور عقل رب نے اتنی دیتی علم
کلمہ وچ نہ آوے جیو کھولے پیٹ زلف دے تا راہی راہ پل جاوے آزم ایڈا حسن مہیدہ جی دی تاب نہ جلی جاوے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی تنقید گنجائش سبھی رد کر دی خود تو پردے میں رہا خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی پھر پیر میر علی شاہ صاحب نبر اللہ مرکدہ آپ قلم اٹھاتے ہیں میرے آقا کے حسن پہ آپ کہتے ہیں لبا سرخ آقا کے لالے یمن لبا سرخ آقا کہ لالے یمن چٹے دن موتی دیا ہیں لڑیاں سیدی اعلیٰ حضرت نے جب یہ جملے سنے نا آگے بڑھے پیر صاحب کے قدم پکڑے کہا حضور اجازت ہو اگلی بات میں نہ بول دوں کہا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آگئے ہو سکے بٹھا دیئے کہا آقا کہ حسن پہ بول پھر سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کس ہاتھ کا خم ہے کتاب و توان ٹوٹ گیا چمکا ید بیضا کہ عصا چھوٹ گیا آب در دنداں سے عدن ڈوب گیا رشک لب لالی سے یمن ڈوب گیا خجلت یہ ہوئی دیکھ کے رخ شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا سیدی اعلیٰ حضرت بات پڑھاتے ہوئے کہتے ہیں اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا آقا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب اور ایک کلندر بولا تو اس نے حد ہی کر دی اس نے کہا حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں یہاں تو چاند کٹ گیا تھا خود انگلی کو دیکھ کر یہاں چاند کٹ گیا تھا خود انگلی کو دیکھ کر سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات اس نے کہا کیا بتاؤں مبارک کتنا سونا تھا احسنہ من بعید واجملہ من قریب نیڑے آتا تھا تب بھی سونا تھا دور جاتا تھا تب بھی سونا تھا روز بکریوں کا ریوڑ لے کے جاتا چراتا شام کو جب واپس لے کے آتا مائی کھانا رکھتی کھانا کھا لے وہ کہتا بیٹھ تھوڑی دیر مبارک کی باتیں کر لے تھوڑی دیر بیٹھ جا مبارک کی باتیں کر لے لہجے کو سادگی دوں نا آپ تو 12 روزہ محفل کا انعقاد کرتے ہو اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ آپ کا دیا قبول کرے میں اپنے لہجے کو سادگی دوں تو مانا یوں بنتا ہے ہر شام ان کے گھر میں محفل میلاد ہوتی تھی وہ کہتا ہے کہ تھوڑی دیر مبارک کی باتیں کر لے مائی اس کو مبارک کے قصے سناتی پھر ایک دن کیا ہوا مائی سودا صرف لینے کے لیے نا تھوڑا باہر چلی گئی تھوڑا آگے چلی گئی 6 سال کا بچہ مائی کے ساتھ تھا حضرت ماں پر اس کی نظر پڑی نا ابو بکر صدیق پر تو بچہ چیخ اٹھا ماں وہ دیکھ مبارک کا ساتھی مائی دوڑی اور جا کے ابو بکر صدیق کو پکڑا این المبارک مبارک کدھر ہے کہا کون مبارک کہا وہی مبارک جس نے میری بیمار بکری پہ ہاتھ رکھا تھا آج تک دودھ دے رہی ہے سمجھ گیا یہ تو میرے آقا کی بات کر رہی ہے کہا چل تجھے مبارک کے ڈیرے پہ لے کے چل بھائی کو ساتھ لیا بچے کو ساتھ لیا حضور کے ڈیرے پر آقا نے ایمان کی دعوت پیش کی ایمان قبول کر لیا جب ایمان قبول کر لیا نا وہاں سے نکلے نا ماں بیٹا دونوں لڑنے لگے بیٹے نے کہا ابو کو میں بتاؤں گا ماں کہتی ہے نہیں سارا قصہ میں سناؤں گا وہ کہتا نہیں باپ کو میں بتاؤں گا اس لیے کہ مبارک کا ساتھی میں نے دیکھا تھا دونوں لڑ رہے ہیں گھر پہنچ گئے قبل اس کے کہ دونوں میں سے کوئی پہلے بات کرتا نا ابو محبت جب واپس آیا نا اس نے دیکھا آج پھر انوار و تجلیات کا نزول ہو رہا ہے کچی کٹیا پہ آج پھر رحمتوں کا نزول گھر جیسے ہی داخل ہویا نا اس نے کہا آج پھر مبارک آیا تھا مائی مسکرا پڑی اس نے کہا مبارک نہیں آج میں مبارک کے ڈیرے سے ہو کے آئی ہوں کہا کون مبارک کہا وہی جسے دنیا محمد مصطفیٰ کہتی ہے بندہ نہ مٹ جائے آقا پہ وہ بندہ کیا ہے پھر بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے امتی جو فریاد کرے حال زار میں پھر ممکن نہیں خیر بشر کو خبر نہ ہو بات ختم کرتا ہوں بکری قبلہ کتنا عرصہ دودھ دیتی ہوگی بکریاں رکھنے والے جان سکتے ہیں کتنا عرصہ تک وہ دودھ دیتی ہے یہ تو بکری بھی بیمار تھی حضور کا دور مبارک گزرا بکری دودھ دیتی رہی ابو بکر صدیق کا دور بھی گزر گیا بکری دودھ دیتی رہی فاروق اعظم کا جب دور آتا ہے تو ایک سال آتا ہے جس کو عام الرمادہ کہتے ہیں قید سالی کا سال تنگی کا سال اتنا تنگی کا سال کنویں خشک ہو چکے تھے کائنات میں کہیں پانی کا بوند تک نہیں ملتی تھی لیکن سن مصطفیٰ کے غلام اللہ نے کتنا لجپال محبوب تجھے عطا کیا ہے عام الرمادہ کی تاریخ پڑھنا کتنا خشک سالی کا وہ سال تھا فاروق اعظم کے دور میں کہتے ہیں پانی کی بوند نہیں ملتی تھی مائی اعلان کرتی تھی
ارے جسے پانی میسر نہیں آتا سو نہ آئے، میرے ڈیرے پہ آ جائے بکری کا تازہ دودھ مل جائے گا۔ اور جب پانی خشک ہو چکے تھے، مصطفیٰ نے جس بکری پہ ہاتھ رکھا تھا عامر رمادہ تک وہ بکری مسلسل جو تھا وہ دودھ دے رہی تھی۔ حضور کے جسم اطہر کا جب لمس نصیب ہوا اس وقت تک وہ برابر جو ہے وہ دودھ دے رہی تھی۔